بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہوئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی عروج پر تھی اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب دیا، شادی شدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم سے ہنسی مذاق کرتی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر زرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کے رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بھی
بھی سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ حضور نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی اور 2 درہم کا کہا۔ صرف 2 درہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ حضور نے نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کو کہاں صرف کروں گا، نیا اونٹ خریدوں گا یا پھر گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر حضور نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی باگ سنبھالی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر نے جب حضرت بلال کو اونٹ کے ساتھ دیکھا تو حیران ہو کر کہا، کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ دوستو، ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔